بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک عجیب اور سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں آپ کو۔ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتی۔ کیسے؟ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل دا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ اچھی خاصی نیند لینے کے بعد بھی نور کی آنکھیں مارے سستی کے مندی مندی سی تھیں، لیکن چائے پینی بھی لازمی تھی۔ ویسے بھی شام ہو چلی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر برآمدے میں آئی، جہاں اماں دو عورتوں کے ساتھ بیٹھی آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ نور کو غصہ آیا، کیونکہ اماں کا انداز اور ان عورتوں کے چہرے دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون ہو سکتی ہیں۔ اس کے اندازے کی تصدیق اس وقت ہوئی جب اماں نے خود اٹھ کر دونوں کو 20 سیر کے اناج کے تھیلے بھر کر دیے اور ساتھ ہزار کے 2 نوٹ بھی۔ دونوں عورتوں کے چہرے کی خوشی قابل دید تھی۔ وہ اماں کو دعائیں دیتی گھر سے رخصت ہوئیں تو نور پھولے منہ کے ساتھ اماں کے پاس آئی۔ آپ نے فضول میں دنیا جہاں کے فراڈ لوگوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ آپ نے ان کے کپڑے دیکھے، لگی نہیں رہا تھا کہ یہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ اب وقت بے وقت منہ اٹھا کر آ جایا کریں گی۔ اس کا موڈ بہت آف ہو رہا تھا۔ بیٹا، انسانوں کے ظاہری حلیے سے ان کی ضرورتوں کا اندازہ نہیں لگاتے، اماں نے جواباً بڑے پیار اور رسان سے اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں، یہ لوگ ضرورت مندوں کا حق مارتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا بیٹا، کون ضرورت مند ہے اور کون اپنی مجبوری کے جھوٹے رونے رو رہا ہے، اور ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ فلاں ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اللہ ہمیں ہماری ضرورت دیکھ کر نوازتا ہے؟ اماں کو وہی دھیما اور ٹھہرا ہوا لہجہ اپنانا پڑا۔ اماں، بندے کا ظاہری حلیہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون محتاج ہے اور کون ڈرامہ کر رہا ہے۔ نور بیٹا، بعض عزت نفس رکھنے والے لوگ اپنی ضرورت بیان نہیں کر پاتے، یہ شرمساری سے ڈوب مرتے ہیں، پر کچھ بول نہیں پاتے۔ ان کی ضرورت ان کے چہرے اور ان کے خاموش ہونٹوں پر لکھی ہوتی ہے، پر ظاہری حلیہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا اماں، ٹھیک ہے، کرتی رہیں فراڈیوں اور نوسر بازوں پر یقین، اور کرتی رہیں ان کی ضرورت پوری۔ آپ نے اور ابا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا علاقے بھر کے محتاجوں کا۔ نور تیز تیز بولتی اندر چلی گئی۔ اس کے ابا کھاتے پیتے خوشحال خاندان سے تھے، شہر میں رہتے تھے، پر گاؤں میں ان کی زرخیز سونا اگلنے والی زرعی زمین تھی جس کے وہ زمیندار تھے۔ سال میں 2 مرتبہ فصل اترتی تو ان کے گھر محتاجوں کا میلہ لگ جاتا۔ چاول، گندم، دالیں جو جس کے حصے میں آتا خوشی خوشی دعا لے کر جاتا۔ اسی پر بس نہیں تھا، محلے کے بے سہارا محتاج ضرورت مند عورتوں کا مہینے بھر کے راشن کا ذمہ نور کے ابا نے اپنے سر لے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 2-3 یتیم بچوں کی کفالت بھی کرتے تھے۔ نور کے ابا راشد صاحب کی طرح ان کی بیوی صابرہ بھی خدا ترس اور رحم دل عورت تھی۔ اپنے گھر آنے والے ضرورت مندوں کو خاموشی سے جو بھی میسر ہوتا چپکے سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ سال کے سال راشد صاحب اپنی اور اپنے 5 بیٹوں کی آمدنی کا حساب لگا کر جو زکوٰۃ بنتی اتنا پیسہ ان سے لے لیتے۔ بہوؤں کے پاس جو زیور تھا، ہر سال موجودہ مالیت کے مطابق اس پر جو زکوٰۃ بنتی ان سے وہ رقم لے لی جاتی اور پھر برابر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ نور بہت چڑھتی تھی، جانے کیوں اسے روتے دھوتے مجبوری بیان کرتے اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کر غصہ آ جاتا۔ وہ نفرت سے انہیں مانگنے والا بولتی۔ اس بات پر ہر بار اماں اسے ٹوکتی کہ انہیں فقیر یا مانگنے والا مت کہا کرو، لیکن یہ بات نور کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی کبھی تو اسے بے انتہا غصہ آتا جب گھر کے سامنے والے میدان کی صفائی ہوتی اور کچرا اٹھانے والا ٹرک آتا تو ابا چائے کا بڑا سا تھرموس لے کر گھر سے لے کر جاتے اور صفائی کرنے والے کو پلاتے۔ ان کے گھر کے سامنے والے حصے کی صفائی ایک کرسچن کے ذمے تھی۔ وہ بہت صبح صبح آتا۔ اماں سردیوں میں اسے گرم گرم چائے کا بڑا سا مگ اور اپنے ہاتھ سے پراٹھا بنا کر دیتی، اور گرمی کے موسم میں دودھ اور روح افزا ملے شربت سے اس کی خاطرداری کی جاتی۔ اماں کا اپنا فلسفہ تھا کہ ایسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ راشد صاحب کے گھر مہمانوں اور آنے جانے والوں کا ہجوم رہتا۔ اس بات کا بھی نور کو بہت زیادہ غم تھا۔ ہمارا گھر کم اور ریلوے اسٹیشن زیادہ لگتا ہے۔ ابا مہمانوں کے معاملے میں بہت کھلے دل کے مالک تھے۔
علاقے میں ان کی بہت شہرت تھی، سب عزت کرتے، ان کے گھر کی بہو بیٹیاں جہاں سے گزرتی لوگ احتراماً وہاں سے ہٹ کر ایک طرف ہو جاتے۔ کسی نے بری نظر سے کبھی بھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں یہ نور کس پر چلی گئی تھی۔ اماں کو اس بات کا بہت رنج تھا کیونکہ ان کے اولاد میں کوئی بھی اتنا زیادہ تنگ کرنے والا اور تنگ دل نہیں تھا جیسی نور تھی۔ وقت آگے سرکا، نور کی شادی ہو گئی، گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ بھائیوں نے الگ الگ شادی کے لیے تحفے اور پیسے دیے، اپنی مرضی سے اس نے ایک سے ایک مہنگی چیز خریدی۔ سسرال میں اس کے کپڑوں، جوتوں اور نت نئے ہینڈ بیگز کی دھوم تھی۔ راشد صاحب نے لڑکے کی شرافت دیکھ کر نور کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ روپے پیسے اور مالی حیثیت سے انہیں کوئی بھی غرض نہیں تھا۔ ان کے داماد ہاشم کا پورا خاندان شریف اور دیندار تھا، عورتیں مرد نماز روزے کے پابند اور مذہبی تھے۔ نور ہاشم کے ساتھ اچھے علاقے میں رہتی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ گھر پر راج تھا، ابا کے گھر کی طرح مہمانوں کا ہجوم نہیں تھا۔ وہ خود بھی کسی کے گھر کم ہی جاتی تھی۔ ہاشم کی چچا اور خالہ کے گھر تبھی جاتی جب وہاں سے کوئی دعوت نامہ آتا یا وہ خود بلاتے۔ شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، ان کے 2 بچے تھے، دونوں ہی بیٹے تھے۔ نور کو اپنی زندگی سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی، اس کی اپنی ذاتی دنیا اور چھوٹی سی جنت تھی۔ سال کے سال دونوں میاں بیوی پاکستان جا کر سب سے مل کر آتے تھے۔ ہر چکر میں نور کے پہنے گئے سونے کے زیور الگ ڈیزائن ہوتا تھا ان کا۔ دیورانیاں جٹھانیاں دیکھتی رہ جاتی۔ نور پہلے باپ اور پھر شوہر کے گھر میں بھی قسمت کی دھنی تھی۔ ہاشم اس پر پروانہ وار نثار ہوتا، جو بات منہ سے نکالتی پوری کرتا۔ گھر کے کاموں کے لیے اس نے نور کو ملازمہ رکھ کر دی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا آفاق اسی سال جدہ کے مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل ہوا تھا۔ حالانکہ پڑھائی وہاں کی اتنی اچھی خاصی نہیں تھی، لیکن اسکول کا نام تھا، انتظامیہ خوب لوٹ رہی تھی۔ نور نے اپنے ہی علاقے میں آفاق کو گھر کے پاس ٹیوشن میں دلوا دی تھی۔ اس کی ٹیوشن ٹیچر سدرا پاکستانی تھی اور انڈین کمیونٹی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ اچھی لڑکی تھی، نور سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ سدرا کا میاں بھی جاب کرتا تھا، دونوں کی تنخواہ ملا کر گزارا چل رہا تھا۔ سدرا نور کو دیکھ کر رشک کرتی، کتنی خوش قسمت ہو تم، آرام سے گھر بیٹھ کر کھا رہی ہو، عیش کر رہی ہو، تو تم بھی گھر بیٹھ کر کھاؤ اور عیش کرو۔ نور اس کو جواب دیتی، میرے میاں کی تنخواہ جب تمہارے میاں کی تنخواہ جتنی ہو جائے گی تو میں بھی تب گھر جا کر اور گھر بیٹھ کر عیش کروں گی، سدرا حسرت سے کہتی تو نور صدقے دل سے آمین کہتی۔ ان دنوں نور کی طبیعت پچھلے 2 ہفتوں سے خراب تھی، کبھی متلی تو کبھی چکر۔ اسے شک تھا کہ وہ پھر سے امید سے ہے۔ ہاشم کو بتائے بغیر وہ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گئی تو اس کے شک کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس کے وجود میں ایک اور زندگی سانس لے رہی تھی۔ اسے اب بیٹی کی آرزو تھی۔ اس نے اپنی دانش میں یہ خوشخبری ہاشم کو سنائی تو وہ خاموش رہا۔ کیا بات ہے، خوش نہیں ہو؟ ارے بہت خوش ہوں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیا بات ہے ہاشم، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اسے رہا نہ گیا۔ نہیں، ایسے ہی اپسیٹ ہوں۔ حرم شریف میں پلین گرنے کا جو حادثہ ہوا ہے اس سے پریشان ہوں، لیکن وہ تو پچھلے ماہ ہوا تھا اور ابھی تک آپ اس کا سوگ منا رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، وہ اصل میں میرا ایک مستری کولیگ کا بھائی اس حادثے میں زخمی ہونے کے بعد چل بسا تو اسی کا سوچ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ہاشم اسے ٹال رہا ہے۔ پھر آنے والے دنوں میں ہاشم اور بھی پریشان رہنے لگا، رات بھر جاگتا اور اپنے سیل فون میں لگا رہتا۔ صبح آفس اور رات کو گھر آتا تو ایک ناقابل بیان کرب اس کے چہرے پر تحریر ہوتا۔ 6 ماہ گزرے تو نور کو تب پتہ چلا کہ ہاشم کو تو 6 ماہ سے اس کی کمپنی نے تنخواہ کی ادائیگی کی ہی نہیں۔ اس دوران وہ ادھر ادھر سے ادھار لے کر گھر چلا رہا تھا۔ جب حالات بد سے بدتر ہوئے تو اس نے تب نور کو بتایا آفاق کی 3 ماہ کی اسکول کی فیس ادا نہیں ہوئی تھی، اسے اسکول سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ ہاشم نے 1 سال پہلے گاڑی قسطوں پر لی تھی، وہ کئی ماہ سے اس کی ایک ساتھ ادا نہیں کر سکا تھا، اسی وجہ سے کمپنی اس کی گاڑی اٹھا کر لے گئی تھی۔ گھر میں 6 ماہ کا کرایہ بھی ہر صورت ادا کرنا تھا۔ 2 ماہ بعد نور کی ڈلیوری تھی اور ادھر کریڈٹ کارڈ پر سود کی مد میں ادا کی جانے والی رقم بڑھتی جا رہی تھی۔ ان میاں بیوی کو آسمان سے زمین پر آنے میں صرف چند ماہ لگے تھے۔ نور نے کبھی بچت کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں بچایا تھا، اسے عادت ہی نہیں تھی۔ ہاشم بھی کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کا عادی تھا۔ ہر ماہ نور کو اچھی خاصی رقم دیتا، وہ اگر چاہتی تو ان پیسوں کو خرچ ہونے سے روک سکتی تھی، لیکن وہی بات کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس فضول خرچی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ وہ بے دردی سے فضول پیسے کپڑے، جوتے اور فالتو چیزوں پر خرچ کرتی۔ دونوں بیٹوں کی نوبت
यहाँ तक आई थी कि हर माँ कपड़े खिलौने लेती और वो कपड़े वो पहनते ही नहीं थे। बच्चे भी माँ की तरह लापरवाह थे। घर में फुटबॉल से खेलते हुए वो कितनी कीमती चीज़ें तोड़ते थे। खिलौनों का एक अंबार उनके घर में मौजूद था। हालात एकदम ऐसे बदलेंगे, नूर ने कभी ख्वाब में सोचा ही नहीं था। उसने इन परेशानियों का सामना क्या कभी किया था? नहीं किया था। ज़रूरत और मजबूरी का फ़र्क अब अच्छी तरह महसूस हो रहा था। जमा पूंजी चंद माह में ही ख़त्म हो गई थी। हाशिम मार्केट जेवर बेचने गया। सोने की कीमत इंतहाई हद तक गिर चुकी थी, लेकिन जेवर बेचना भी मजबूरी नहीं, ज़रूरत थी। एक आसरा तो हो गया था। 4 माह के किराए के बाद उतनी ही रकम बाकी बची थी जिससे घर का सौदा आ जाता। नूर बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत थी। हाशिम, मैं अपने अब्बा और भाई से बात करूं? हमारे हालात जानकर वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। नहीं, ऐसा कभी मत करना। इतनी बेसब्री मत बनो, थोड़ा इंतज़ार करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, आपके चचा और खाला की तरफ चलते हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं। मुझे डॉक्टर ने 6 इंजेक्शन बताए हैं, सिर्फ एक की कीमत 900 रियाल है। नूर की बात पर वो फ़कत सर ही हिला सका। हाशिम के सब घर वालों को उन पर आने वाली आजमाइश का इल्म था, लेकिन उस मौके पर सभी खामोशी से साइड पर हो गए थे। हाशिम फ़ोन करता तो उसकी कॉल ही रिसीव नहीं की जाती। ये बहाना बनाकर कुछ देर बाद ही कॉल खुद ही कट कर दी जाती। मुबादा वो कुछ पैसे ही न मांग ले। एक परेशानी ख़त्म हुई भी नहीं थी कि उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिल गया, क्योंकि उनके ज़िम्मे 2 माह का किराया अभी भी बाकी था। हाशिम ने एक सस्ते और पुराने इलाके में काफ़ी दौड़ धूप के बाद घर ढूंढ ही लिया। नूर, इस वक्त यहाँ सभी के हालात हम जैसे हैं। मैं किसी से क्या कहूँ? वो बेबस नज़र आ रहा था। आपके चचा का अपना कारोबार है, उनसे कुछ कर्ज ले लें या फिर अपनी खाला से। नूर ने तजवीज़ दी तो ना चाहते हुए भी हाशिम मान गया। भाई नूर, बुरा मत मानना। औरत को मुश्किल वक्त के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहिए। कपड़ा जेवर ही सब कुछ नहीं होता। इतने महंगे महंगे सूट किस काम के भला? ब्रांड से कम पर तो तुम राजी ही नहीं होती थी। इसका फ़ायदा देखो क्या हुआ। अल्लाह को अकड़ और तकब्बुर पसंद नहीं। खैर, अब इन बातों का फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे अपने खालू का काम इन दिनों ठीक नहीं है, फिर भी मैं उनसे कहूँगी। फ़िलहाल मेरे पास ये 300 रियाल हैं। हाशिम की खाला ने 100 रियाल के 3 नोट उसकी तरफ बढ़ाए। नूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अब कभी भी अपना सर नहीं उठा पाएगी। उसने चोर नज़रों से इधर उधर देखा। हाशिम की कज़न्स मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। उसे लगा वो अभी खड़े खड़े गिरेगी, फिर कभी नहीं उठ पाएगी। उसने पैसे लरसते हाथों से थामकर बैग में रखे और वापसी के लिए कदम मोड़ लिए। खाला और उनकी बेटियों ने अपनी जगह बैठे बैठे उसे अल्लाह हाफिज़ कहा। कोई पहले की तरह दरवाजे तक छोड़ने तक नहीं आया। इसकी शक्ल और सूट देखकर कोई यकीन करेगा कि इसके पास कुछ नहीं है और ये मजबूर है। यह आवाज़ हाशिम की फर्स्ट कज़न की थी। अपने जूतों, कपड़ों और जेवर का सब पर रोब डालती थी ना। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। गुरूर की सज़ा मिल गई। यह हाशिम की खाला थी। इस औरत की शाखर्चियाँ हाशिम भाई को ले डूबी। यह हाशिम की दूसरी कज़न की आवाज़ थी। बाहर लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी नूर को उनकी बातें किसी तीर की तरह लगी। खुद को मुश्किल से घसीट कर वो घर तक आई थी। उसके सेल फोन पर मुसलसल पाकिस्तान से कॉल आ रही थी। उसने बहते आंसू दुपट्टे से खुश करके मोबाइल देखा। यह उसकी देवरानी सबा की कॉल थी। उसने बेदिली से कॉल कट कर दी। हालांकि घर से आए उसे 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार जिस जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, उसका मलाल कम होने में नहीं आ रहा था। सबा की कॉल बार बार आई जा रही थी। उसने बमुश्किल मुंह पर पानी के छींटे मारे और यस का बटन दबा दिया। कैसी हो नूर, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं सो रही थी, उसने झूठ बोला। तुम आज बेबी खाला की तरफ गई थी? हाँ गई थी। क्यों? बेबी खाला ने कॉल करके पूरे ख़ानदान को बताया है कि तुम आज उनके घर कर्ज मांगने आई थी। सुना है बहुत रोई धोई हो उनके सामने, और बेबी खाला ने बहुत अजीब अजीब बातें की हैं तुम्हारे बारे में। अच्छा। नूर को हिम्मत नहीं हो रही थी वो सबा से उन अजीब और गरीब बातों की तफसील मालूम करती। नूर, तुम हर एक के सामने रोने रोकर हाशिम भाई को ख़ानदान में बदनाम तो मत करो। एक ज़रा सी परेशानी क्या आ गई? तुमने पूरे जहां में ढंडोरा ही पीट दिया। शुक्रगुजार बनो। सबा ने इस तरह की और कितनी नसीहतें करके उसकी जान छोड़ी थी। उसकी जेठानी की कॉल आ गई। उन्हें भी तजस्सुस हो रहा था कि बेबी खाला के घर आज क्या हुआ है। वो नूर की ज़ुबानी सुनने की ख्वाहिशमंद थी। नूर को अपने गले में फंदा पड़ता महसूस हुआ। देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारे बारे में बहुत अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज तुम्हारे बारे में। भाभी, कौन से मैसेज? अरे भोली मत बनो, जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें।
यही कि तुम्हें अपने बाप की दौलत और मैके का बहुत गुरूर है, अपने खानदान पे नाज है, और तुम हाशिम को लूट कर खा गई हो। उसका बाल बाल कर्ज में जकड़ गया है। तुम्हारी वजह से ही हाशिम की तबीयत में खराबी आ गई है। तुम्हें तो सिवाय फैशन के आता जाता कुछ नहीं। मैं तुम्हें सब मैसेजेस भेजती हूँ, खुद सुन लो। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, सच पूछो तो। उसकी जेठानी और भी जाने क्या क्या बोल रही थी, पर फोन उसके हाथ से छूट कर गिर गया। वो बेदम पड़ी थी। उसका छोटा बेटा गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। हाशिम घर में दाखिल हुआ तो नूर बेहोश पड़ी थी। उन्हीं कदमों में वो नीचे भागा और सड़क से गुजरती लेमोजीन को रोका। वापस आकर नूर को उठाया, दोनों बच्चों को साथ लिया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा। नूर के पर्स में खाला के दिए हुए 300 रियाल थे। हाशिम ने वो भी निकाल कर कुछ अपने पास से मिलाए तो दे दिलाकर डॉक्टर से खुलासी मिली। नूर ने हद से ज्यादा टेंशन ली थी। घर आकर वो हाशिम के गले लगकर धुआंधार रोई। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है नूर, जो बातें करता है करने दो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। तुम्हें पता है ना कि इन बातों में सच्चाई नहीं है। सबको बोलने दो, हमारा बुरा वक्त है। उसने सबके चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। शुक्र करो तुम्हें इल्म हो गया है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ तमाशा देखने वाला। तुम्हें जिस जिस की बातों से तकलीफ पहुंची है उसे माफ़ कर दो, दिल में मत रखो। कितने बड़े दिल और ज़र्फ वाला था हाशिम। हालांकि नूर की हालत देखकर उसका कलेजा कट गया था। माँ मुझे आलू के चिप्स खाने हैं। आफाक ने बड़ी आस से माँ की सिम देखा। नूर ने उठकर अपना पर्स खोला। उसमें 20 रियाल की मालियत के नोटों के अलावा 1.5 रियाल के 3 सिक्के भी थे। उसने अपना अबाया ओढ़ा। आफाक अब अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, मैं मार्केट से होकर आती हूँ। उसने आफाक को छोटे बेटे के पास बिठाकर दरवाज़ा लॉक किया। उसके लिए चंद कदम चलना भी दूभर था। मार्केट में काफ़ी रश था। उसने एक छोटे से बकाले यानी दुकान से 7.5 रियाल की खरीदारी की और वहाँ से निकल आई। बकाले के बाहर रोज़ की तरह बूढ़ी सोमाली औरत हलवे और खुश्क मेहंदी के साथ 5 रियाल के पैकेट के साथ दीगर छोटी मोटी अशिया सजाए बैठी मुंतजिर निगाहों से आने जाने वालों को देख रही थी। शायद कोई उसके पास से आकर खरीदारी करे। नूर उसके पास से गुजरी तो उसने बड़ी आस से उसके सिम देखा, जैसे वो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेगी। गुजरते हुए दोनों की आंखें टकराई तो नूर के दिल में जैसे कुछ हुआ। वो पूरी कुव्वत से धड़का और सीने में कैद पसलियों में फड़फड़ाया। बूढ़ी सोमाली औरत की आंखों में लफ्ज़ मोहताज और ज़रूरतमंद लिखा हुआ था। नूर आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही थी। गैर इरादी तौर पर उसकी निगाह फिर से बूढ़ी सोमाली औरत पर पड़ी, जो अभी तक आस भरी नज़रों से उसे देख रही थी। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो उससे कुछ ले सकती। उसके पास हर चीज़ 5 रियाल की थी। नूर बहुत मुश्किल से अपनी बिल्डिंग तक पहुंची। ताला खोलकर अंदर जाने वाली थी जब उसे फिर से बूढ़ी औरत की आस भरी नज़रें याद आईं। वो नज़रें उसके जहन से चिपक गई थीं। मुझे उसके पास जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 5 रियाल नहीं है, सिर्फ 1.5 रियाल के 3 सिक्के हैं। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। फिर इस हाल में वापस जाना पुल से रात पर चलने के बराबर था। नूर फैसला करके तेजी से मुड़ी और होश उस वक्त आया जब वो दुकान के बाहर बैठी बूढ़ी सोमाली के पास खड़ी पर्स से शर्मसारी से सिक्के निकाल रही थी। बूढ़ी की आंखें चमक रही थी। नूर ने वो तीनों सिक्के झुकी निगाहों से उसकी तरफ बढ़ाए। उसके आंसू उमड़ आए, बेताब हो रहे थे बाहर निकलने के लिए। शुक्रन या हबीबी, सोमाली औरत मुस्कुराई। तब अचानक नूर का दिल एकदम पुरसुकून हो गया, जैसे उसके 1.5 रियाल के मामूली सिक्के उसके रब ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिए हों। इतने माह बाद आज रगो जान में ऐसा सुकून और इत्मीनान उतरा जैसे अचानक ही वो बहुत अमीर हो गई हो, उसके सब मसाइल दूर हो गए हों। घर आकर उसने मगरिब की नमाज अदा की और दुआ करते हुए यूँ धारे मार मार कर रोई जैसे कोई नन्ही सी बच्ची हो और उसे ज़बरदस्ती उसकी माँ से जुदा कर दिया गया हो। अपने सब दुख दर्द उसने खामोशी से आंसुओं की ज़ुबान में अपने रब से बयान कर दिए। नूर की तबीयत बहुत ख़राब थी। हालात बता रहे थे कि उसकी डिलीवरी करीब है। उसके सेल फ़ोन में इतना बैलेंस भी नहीं था कि वो हाशिम को कॉल करके बताती। वो उसकी डिलीवरी पर आने वाले अखराजात के लिए भाग दौड़ कर रहा था। दर्द की शदीद लहर उसकी कमर से उठी। शिद्दत दर्द से वो दोहरी हो गई। सीधा बैठा ही नहीं जा रहा था। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। आफाक दरवाज़ा खोल सकता था। उसने ही जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने पर पुराने मोहल्ले की सिदरा आफाक की शक्ल नज़र आई। उसके साथ एक अजनबी औरत थी। नूर ने पहले उस औरत को नहीं देखा था। मैं बलत में काम से आई थी, यानी इस शहर में काम से आई थी। सोचा आपकी खैरियत भी मालूम करती चलूँ। ये मेरे साथ एलिज़ाबेथ मेरी पड़ोसी हैं। 2 माह पहले ही मेरे इलाके में शिफ्ट हुई हैं। मैं अकेली थी इसलिए इन्हें साथ लाई हूँ। सिदरा ने हंसकर जवाब दिया।
نور سے تو رسمن بھی مسکرایا نہیں گیا۔ سدرا کی پڑوسی الزبتھ ساؤتھ انڈیا کی رہنے والی تھی اور جدہ ہاسپٹل میں مڈ وائف تھی، یعنی نرس۔ طبیعت اور اخلاق کی بہت اچھی اور رحم دل تھی۔ سدرا نے اس سے خوب دوستی کر لی۔ الزبتھ نے نور کی غیر ہوتی حالت سے فوراً بھاپ لیا کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت بہت قریب ہے۔ وقت اتنا کم تھا کہ اسے ہاسپٹل بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ سدرا اور الزبتھ نور کے لیے اس وقت رحمت کے فرشتے تھے۔ ان کی مدد سے گھر پر ہی نور کی ڈلیوری ہو گئی۔ کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ نور کے قریب ایک ننھی سی جان پڑی رو رہی تھی۔ ماں بیٹی دونوں ٹھیک ہیں، بس بچی کا وزن کچھ کم ہے۔ ہاشم گھر آیا تو اس کے ہاں ننھے مہمان کی صورت میں رحمت کا اضافہ ہو گیا تھا۔ سدرا ایک بار پھر اس کے گھر موجود تھی۔ سدرا نے ہی اسے سمجھایا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں، اسی بلڈنگ میں بہت سے ایسے ضرورت مند خاندان ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں، وہ صرف ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ آپ عربی اچھی جانتی ہیں، اس لیے آپ صومالی، سوڈانی اور عربیوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ نور نے ہمت کی تو وہاں پر اس کی سسرالی خالہ آ گئی اور وہی تماشا انہوں نے لگا دیا کہ تم نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے، خود تو تباہ ہوئی ہو اور ہمارے بیٹے کو بھی تباہ کر دیا، بہت ناشکری عورت ہو۔ انہوں نے پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح نور بچوں کو پڑھاتی رہی اور کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ہاشم نے اب سوچا کہ نور کو بچوں سمیت پاکستان بھیج دیا جائے، کیونکہ اس کو کسی اور جگہ نوکری مل چکی تھی، پر وہ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ واپسی کا سفر بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسے اور اس کے بچوں کو بہت بے دلی سے خوش آمدید کہا گیا۔ چھوٹے دیور کی بھی شادی ہو گئی۔ گھر اور دل میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ دبے دبے لفظوں میں کہا جانے لگا کہ نور کو اپنے میکے جا کر رہنا چاہیے، کیونکہ اسے اپنے باپ اور بھائیوں پر بہت غرور ہے نا۔ شکر تھا ایک ماہ کی چھٹی پہ ہاشم اس کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لینے کا فیصلہ کر لیا، پر ایڈوانس بہت زیادہ تھا۔ ہاشم ایک ماہ بعد واپس چلا گیا۔ اس نے یہاں بھی گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ ایک کمرہ اسی کام کے لیے مخصوص تھا۔ شروع میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، کیونکہ اس نے فیس بہت کم رکھی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نور کو اپنی مدد کے لیے 2 اور ٹیچرز رکھنی پڑ گئی۔ اس کا ٹیوشن سینٹر چل پڑا۔ اس کا ایک نام تھا، جو بچہ اس کے پاس پڑھنے آتا، امتحان میں اس کے لازماً اچھے نمبر آتے۔ لوگوں کا اعتبار نور ٹیوشن سینٹر پر بڑھنے لگا۔ اب نور کے ساتھ یہاں 5 اور ٹیچرز بھی موجود تھیں۔ یہ سب ضرورت مند گھروں سے تھی۔ نور کو ان کی محنت کا اچھا خاصا معاوضہ دینا پڑتا تھا ان کو، اور خوشی سے دیتی تھی، اس لیے وہ دل لگا کر اپنا کام کرتی تھی۔ ادھر ہاشم سعودیہ میں اکیلا تھا۔ فیملی کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ ہاشم ایک ایک پیسہ بچا رہا تھا۔ نور اس کی شریک سفر، اس کا دوسرا بازو بن گئی تھی۔ جب سب نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس نے تب بھی ہاشم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا تھا۔ وہ سہولیات میں پلی بڑھی، جسے فکر چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ اپنے گھر اور بچوں کے لیے گھنا درخت بن گئی تھی۔ وہ بہت کمزور دل کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی، بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کرنا اور چٹکیوں میں اڑانا سیکھ گئی تھی۔ زندگی نے بہت سبق دیے تھے، سب سے بڑھ کر قریبی رشتوں نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ہاشم کو اپنی پرانی کمپنی سے رکی ہوئی تنخواہ اور دیگر واجبات مل گئے تھے۔ نور نے اسے مشورہ دیا، ہم جس گھر میں کرائے پر رہ رہے ہیں اسے خرید لیتے ہیں۔ اس کی تجویز اچھی تھی، چپکے سے ہاشم نے مان لی۔ 3 سال بعد نور اپنے گھر کے سرسبز لان میں کھڑی تھی۔ اس کے 3 بچے کھیل رہے تھے۔ ہاشم ایک ہفتے پہلے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ وہ بھی بچوں کے کھیل کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ گھر انہوں نے 2 ماہ پہلے ایک جاننے والے کے توسط سے خریدا تھا۔ خوبصورت اور پرسکون علاقے میں تعمیر یہ گھر ان کی جنت تھی، وہ جنت جو ان کی اپنی تھی۔ اس گھر کی تعمیر کی بنیاد نور نے 4.5 سال پہلے مارکیٹ میں جلتی جھلستی ایک دوپہر میں صرف 1.5 ریال سے رکھی تھی۔ اس کے 1.5 ریال سے کی جانے والی تجارت نے اسے بے پناہ نفع دیا۔ 1.5 ریال کی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی نیکی خالص تھی، سوائے بوڑھی صومالی عورت اور اللہ کے اس کا کوئی بھی گواہ نہیں تھا۔ کچن میں شیلف پہ رکھے ڈبے میں وہ پیسے ڈال رہی تھی۔ پاس کھڑا آفاق شروع سے دیکھتا آیا تھا کہ اس کی ماں مہینے کے آخر میں اسی ڈبے میں پیسے ڈالتی ہے۔ اسے اس بات کا تجسس تھا کہ وہ کیوں کرتی ہیں۔ اسکول جاتے ہوئے رک گیا، کیونکہ بابا اسے اسکول ڈراپ کرتے تھے۔ ان کی کوئی کال آ گئی تھی۔ وہ سننے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ماما، آپ اس ڈبے میں کیوں پیسے ڈالتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں ان کا؟ بیٹا، میں اس ڈبے میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ڈالتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتی ہوں۔
मम्मा मैं भी इसमें अपना हिस्सा डालूं? हाँ बेटा, अल्लाह के साथ आपको भी तिजारत करनी है। जी माम। आफाक ने अपनी आज की पॉकेट मनी के आधे पैसे उसमें डाल दिए। मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। उसके पुरसुकून चेहरे की तरफ देखते हुए नूर सोच रही थी, बज़ाहिर छोटी छोटी हकीर सी नेकियाँ इंसान को कितनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकाल ले जाती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने नूर को और उसके ख़ानदान को बचा लिया था। इंसान मिट जाते हैं, नेकी जिंदा रहती है। बहुत पहले से उन कदमों की